अस्सलाम वालेकुम। हम वेलकम करते हैं रियासत अली खान हबीब बैंक लिमिटेड के रियासत अली खान साहब जो कि हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हैं इन द यूके सर। यस यस, वेलकम ऑन आवाज़ रेडियो सर। थैंक यू वेरी मच। आपको भी वेलकम करते हैं सर। अपना नाम बता दें। मेरा नाम जाहिद शाद है, मैं इंचार्ज ब्रांच ऑपरेशन हूँ। ठीक है सर। सर आप वन ऑफ द स्पॉन्सर्स भी हैं इस कॉन्फ्रेंस के। हबीब बैंक स्पॉन्सर है यहाँ पे और हम 10 लोग लंदन से यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट इज़ फैसिनेटिंग फॉर अस। we're in London, we're in UK for the Pakistani community, and it's nice to be with the people who are a future of Pakistan. So I take a great pride to be here, and we're enjoying the evening. ठीक है तो सर, और आपने इसमें वाइब्रेंट यूथ देखी है, आपको इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे जो लोग हैं आगे जाके लीडर्स भी बनेंगे। और फिर आप कुछ हमें अपने बारे में बता दें कि आपने क्या सोच के जो है इसको स्पॉन्सर किया है, इस तरह की कॉन्फ्रेंस को। ये पाकिस्तान का आने वाला कल है और पाकिस्तान को इन लोगों की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह यही लोग हैं जो पाकिस्तान की सोसाइटी या पाकिस्तान पॉलिटिक्स या पाकिस्तान इकोनॉमी को चेंज करेंगे। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर दीज यूथ हेयर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट दे गेट इनटू द राइट डायरेक्शन। और मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि जो इंटर्नशिप वगैरह हैं फॉर सम ऑफ द लैड्स हेयर और सम ऑफ द लेडीज़ है, तो वी विल गेट सम एप्लीकेशंस, और अगर इनको प्लेसमेंट हमारे साथ चाहिए एंड दे आर वेलकम टू सेंड समथिंग टू हबीब बैंक लंदन। मैंने अपना कार्ड अदनान साहब के पास छोड़ दिया है, तो we will be willing to take internship or even a full time if anybody really wants to come and join us in Habib Bank within UK. ठीक है, ज़बरदस्त सर। और आज का ये जो डिनर है, फिर आपने ये गेस्ट लीग देखी है, सारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं इधर और प्रोफेसर्स हैं इधर, और इन लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है। और ये जो कमिटमेंट है स्टूडेंट्स की हो रही है, जितने सारे पॉलिटिशियंस जो आए हैं पाकिस्तान से स्पेशली ट्रैवल करके, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन देखी है बहुत ही अच्छी है। फिर आप ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट दैट कि वो बड़ी हाई लेवल पे होगी। बहुत सारे एकेडमिक्स को हम यहाँ पे मिले हैं, कोई पॉलिटिशियंस को मिले हैं। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड हबीब बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव अनवर जैदी कल स्पीच के लिए भी आ रहे हैं। सो होपफुली ही विल बी हियर। ही इज द मेन स्पीकर हियर टुमारो। He will tell the youth how he has made it to the top level, and it is absolute pleasure to be here, and very happy to be among the people, and very well structured, very well done, and let's hope that these people grow into a Pakistan society which we need a change, and I hope they will bring a better change inshallah. मेरा आखिरी क्वेश्चन सर ये होगा कि आप जैसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए पाकिस्तानी ये जो डायस्पोरा है स्पेशली इन द यूके, ये किस हद तक यूजफुल है? काफ़ी हद तक यूजफुल है, बिकॉज ये कम्युनिटी है जिसके लिए हम केटर करते हैं, और इसलिए नेटवर्क है हमारा पूरे यूके में। और हम ये चाहेंगे कि कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं है वो हमारे पास आएँ, इश्यूज़ हैं तो हमारे पास आएँ, बिजनेसेस वाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई फॉरेन एक्सचेंज की बिजनेस है, कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट है, कम से कम हमें मौका दें। हम इंटरनेट पे हैं, हबीब बैंक यूके के इंटरनेट पे हैं, हमें फ़ोन करें। मेरा नाम रियासत अली खान है, हेडिंग द बिजनेस डेवलपमेंट्स। मुझे फ़ोन करें, बिकॉज यही कम्युनिटी है जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, और ये बैंक इन्हीं के लिए है। और इनको सम ऑफ द मे हैव सम फ्रस्ट्रेशन, बट प्लीज़ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हम आपके लिए यहाँ पे हैं, आप फ़ोन करें, आप आएँ, हमसे मिलें, जो भी आपकी नीड्स हैं हम उसको कोशिश करेंगे। बट let the community get involved with Habib Bank, and Habib Bank wishes to get involved with the community in a bigger way than what it is at the moment. और इंशाल्लाह ये एक ऐसी मैरिज है जो बहुत ज़रूरी है, और सबको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एक दूसरे की मदद के लिए करना चाहिए। And I for one as an individual I would love to support Pakistani businesses. It is my main aim. और आप आएँ हमारे पास और कम से कम डिस्कस ज़रूर करें, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवाज़ रेडियो। उसके अलावा जो कल आपके हेड आ रहे हैं यूके से, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कुछ बातचीत करें, और अगर आप भी कल इधर हुए तो फिर आपको दोबारा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड लेट्स होप वी ऑल एंजॉय दिस टुनाइट। थैंक यू सर। हमारे साथ अल्ताफ खान साहब हैं जो कि काउंटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं ऑक्सफोर्ड में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन आवाज़ रेडियो। थैंक यू, शुक्रिया आपका। सर मुझे आप ये बताएं कि जी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल है और दूसरी काउंटी काउंसिल है, वो आप पर्सनली इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपकी पूरी काउंसिल के और भी जो कुछ मेंबरान हैं या काउंसिल लेवल पे भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं?
آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ میں یہاں یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے تو میں تو اپنے پرسنل لیول پہ ایز اے کاؤنسلر میں نے ہیلپ کیا ان کی آرگنائزنگ میں, بکنگ میں, مختلف میں کوشش کر رہا ہوں. بٹ ایز اے کاؤنسلر اوبیسلی یو میڈ پرسنل ڈفرینس ان اے کاؤنسل ایز ویل. مگر اس کانفرنس کے سلسلے میں نے کافی ان کی مدد پچھلے سال بھی کی تھی, اور اس سال بھی. پچھلے سال تو کاؤنٹی میں ہم نے پورا ایونٹ رکھا تھا, اس بار پارٹ آف از ان کاؤنٹی یہ ٹاؤن ہال میں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اور آپ کو کیسی فیڈ بیک مل رہی ہے اسٹوڈنٹ سے, جو یوتھ ہے, اور ادھر آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ تقریباً 45 ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, تو آپ نے کیسا پایا ان کو, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ میرے خیال میں کافی جذبہ نظر آتا ہے. لاسٹ نائٹ تو زیادہ انٹریکشن نہیں ہو پائی تھی, میں ملا نہیں تھا کافی اسٹوڈنٹ سے, مگر آج دن میں نے کمیٹیز میں دیکھا, میں فارن افیئر کمیٹی میں گیا تھا خود بھی, تو اس میں کافی لوگوں کا جذبہ ہے اور اپٹیمسٹک ہیں, ہوپ فل ہیں کہ پاکستان ہم جا کے پاکستان کے لیے کچھ کریں گے, کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے جو بیسٹ چیز مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ یہ پالیسی اور ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. ادروائز ہمارے پاکستان سے جو سیاستدان آتے ہیں ان کی ملنا ملانا, دعوتیں, کھانا پینا اور ان کی اور پرائرٹیز ہوتی ہیں. کبھی میں نے ایشو بات کرتے کسی سیاستدان کو کم ہی سنا, مگر اسٹوڈنٹس میں نے یہ بات دیکھی کہ دے وانٹ ٹو چینج تھرو دا پالیسی, تھرو دا سسٹم. تو میرے خیال میں ایک پالیسیز یہ ہیں جو ایک سسٹم نظام کو بدلتی ہیں, اینڈ دین کنٹینیوٹی آف دوز پالیسیز. دس از واٹ ہیپنز ہیئر ان UK, اینڈ آئی ہوپ دیٹ ول کنٹینیو ان بیک ہوم ان پاکستان. تو آپ کے یہ جو ادھر بہت سارے پولیٹیشینز بھی آئے ہیں پاکستان کے, ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوا ہے آپ کا؟ جی, لاسٹ نائٹ آئے تھے وہ سردار آصف صاحب, ان سے ملاقات ہوئی تھی. لارڈ قربان حسین اور لارڈ طارق احمد, ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی, تو وہ ان سے ملاقات ہوئی. تو آصف احمد بھی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ہوپ فل فار دی چینج ان پاکستان. ٹھیک ہے, سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن آواز ریڈیو. ہم شکر گزار ہیں. اگر آپ کل بھی ادھر ہوئے تو پھر کل آپ سے دوبارہ زحمت دیں گے, آپ سے کچھ. میں یہیں پہ کل بھی ہوں. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر دانش مصطفیٰ کو. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن آواز ریڈیو. آئی بلیو دیٹ یو ور ان انوائرمنٹ کمیٹی. آپ کچھ ہمارے لسنرز کو بتانا چاہیں گے کہ آج جو کیا فائنڈنگز رہی اور کون سی تھاٹس جن کو آپ نے ڈسکس کیا, کون سے ویوز اور آئیڈیاز کو آپ نے ڈسکس کیا انوائرمنٹ کے حوالے سے؟ جی, بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں. ہمارے پاس مینڈیٹ تھا دو چیزوں کا. ایک یہ کہ پانی کے متعلق کچھ, اور خاص طور پہ جو فلڈز آئی ہیں پچھلے سال 2010 اور 2011 میں, اس کے متعلق کچھ اس کا سدباب کیا جائے, کہ اس کا حل نکالا جائے. اور دوسری بحث تھی انرجی سے متعلق, کہ انرجی کا کہتے ہیں بحران چل رہا ہے پاکستان میں, بجلی نہیں آتی وہ سب, تو اس کے کیا حل ہو سکتے ہیں. تو ہمارے گروپ جو تھا 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. موٹی بات یہ سامنے آئی کہ پانی کے حوالے سے ہمیں ضرورت ہے ایک طرح سے کچھ دریا کے کچھ نیچرل, اس کا ایک قدرتی ایک بہاؤ ہوتا ہے, اور ایک ہم نے اس دریا کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے. تو ہماری ضروریات اور دریا کے جو تقاضے ہیں, ایک قدرتی تقاضے ہیں, ان دونوں کے درمیان بیلنس کس طرح سے اچیو کیا جائے. بہت زیادہ جو سیلاب آتے ہیں اور سیلاب سے جو نقصانات ہوتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے پینل میں یہ بات سامنے آئی کہ شاید وہ جو دریا کا قدرتی بہاؤ اور ہماری ضروریات, اس کے اندر ایک مس میچ ہے, کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق دریا کو تو الٹا سیدھا کرنے کو کر دیتے ہیں, لیکن جو اس کی اپنی قدرتی تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے. تو پھر جب دریا ہمارے اوپر چڑھتا ہے تو وہ کافی اس سے نقصان ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا اگر عجز و انکسار اللہ کے ایک کارخانے کے سامنے, جسے آپ دریا کہیں گے, اگر وہ ہو اور اس کو سوچے سمجھے طریقے سے دیکھا جائے اور صرف اپنی ضروریات کو نہ دیکھا جائے, تو شاید اتنا نقصان نہ ہو کہ جتنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انرجی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں. بات ہوئی رینیوبل انرجی کی, بات ہوئی سولر پاور کی, بات ہوئی کہ جناب کول اور گیس کے درمیان کیا بیلنس ہونا چاہیے, اس طرح کی موضوعات کے اوپر, اس کی کاسٹنگ کیسے ہوگی, وہ سب سلسلہ.
لیکن موٹی بات یہ ہوئی کہ کنزرویشن کا ہمارے ملک کے اندر بہت سخت فقدان ہے. مثال کے طور پہ ماس ٹرانزٹ نہیں ہے آپ کے شہروں میں. اب ماس ٹرانزٹ نہیں ہے تو لوگ بیچارے پھر گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلوں پہ نکلیں گے. گاڑیوں موٹر سائیکلوں میں نکلیں گے تو اس میں CNG لگوائیں گے. اس کو پبلک ٹرانسپورٹ اگر ہو جائے تو پھر وہ مسئلہ ہی بڑی حد تک حل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی جو ٹرانسپورٹ پالیسی ہے وہ روڈ بیسڈ ہے. ہم سڑکیں بناتے ہیں, سڑکوں کے بجائے اگر ٹرین کے اوپر نظر رکھی جائے تو ٹرین زیادہ لوگوں کو کم خرچے میں ٹرانسپورٹ کر سکتی ہے. تو اس سے آپ کے گھر جو ہیں آپ بنگلے بناتے ہیں. پرانے زمانے میں ہم ٹاؤن ہاؤسز بناتے تھے جو کہ نیچرلی ٹھنڈے ہوتے تھے اور گرمیوں میں ٹھنڈے ہوتے تھے اور سردیوں میں گرم ہوتے تھے. تو اس کے بجائے آپ ہم بنگلے بنا لیتے ہیں جو کہ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ گرم ہوتے ہیں اور سردیوں میں زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو وہ پھر AC لگتے ہیں اور ہیٹر لگتے ہیں اور پھر تباہی ہوتی ہے. تو وہ مطلب اس قسم کی کنزرویشن اور سپلائی دونوں سائڈوں پہ بات ہے. سر ابھی کیا ہماری جو بیسک جو انرجی کے پرابلم ہے وہ نہیں سالو ہوئے؟ ابھی ہم گرین انرجی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا اٹس ٹو ارلی فار اس کہ بھی ہمیں وہ جو پرانا کنونشنل طریقہ ہے انرجی ریسورسز کو یوز کرنے کا یا حاصل کرنے کا اسی کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑے گا یا گرین ریسورس؟ نہیں, ہمیں پہلے ہمیں مغرب کی غلطیاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں یہاں تک پہنچتے اور راستے میں جو انہوں نے اس کی ایک قیمت دی ہے, بہت بہت مہنگی قیمت دی. اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اس ملک کی بھی, انگلینڈ میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی قیمت دی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. وہ قیمت ہم دے نہیں سکتے اس موقع کے اوپر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی غلطیوں سے سیکھیں اور ان کی غلطیوں کو نہ دہرائیں. اور ٹھیک ہے یہ معاشرہ ہے, اس نے اپنے معاشرے میں اپنے حساب سے اپنے طریقے سے ایک تاریخ کے رخ میں ایک جگہ پہ پہنچا ہے. شاید ہماری قسمت اور ہماری منزل شاید مختلف ہونی چاہیے, اور وہ منزل کیا ہوگی وہ اس کا فیصلہ ہمیں کلیکٹیولی کرنا پڑے گا. نہ صرف یہ کہ جی جو ان کی منزل ہے وہی ہماری منزل بھی ہے. ٹھیک ہے. ہر معاشرے کی, ہر ثقافت کی اپنی منزل ہوتی ہے اور اس منزل کو وہاں کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. کسی اور کی منزل کی آپ نقل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن جو فائنل کنکلوژنز ہیں جو آپ کے جو فائنل رپورٹس ہیں وہ آپ کل تیار کریں گے؟ آج آپ فائنل کسی نقطے پہ پہنچے ہیں یا؟ جی ہمارے کوئی 7-8 ہمارے فائنل ریکمنڈیشنز ہیں. اس وقت کل ہم نے ریکمنڈیشنز جو وہ منزل ہے نا اس کا تعین کر لیا کہ 8 ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. ان 8 آبجیکٹیوز میں کا اب ہم نے کل سوچو بچار ہوگی کہ جی یہ ان کو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کیا ہوگا, فائنینسنگ کہاں سے آئے گی, کس اسکیل پہ آئے گی, کیا فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, پروونشل گورنمنٹ کرے گی, لوکل گورنمنٹ کرے گی, کیا نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کریں گی. تو وہ جو اس کی پریکٹیکلٹیز ہوتی ہیں نا اس کے اوپر کل بحث ہوگی. آج ہم نے یہ تعین کر لیا کہ جناب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب کل فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم آپ کو کل بھی زحمت دیں گے, دوبارہ آپ سے جو فائنل کنکلوژنز ہیں وہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے اگر ٹائم ملا. بڑی مہربانی. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہمارے پینلسٹ ہیں, ہمارے گروپ ممبرز ہیں, اگر آپ زحمت کریں تو ان سے بات چیت کریں. ضرور بات, کیونکہ ان کی بات میرے سے زیادہ مستند ہے. ٹھیک ہے. میں ویسے اپنے لسنرز کے لیے, ویسے تو آپ کنگس کالج لنڈن میں پڑھاتے ہیں. جی تھوڑا سا اور اپنے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے ڈاکٹر دانش مصطفیٰ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا پتہ لگ جائے. بس جی میں پچھلے 5 سال سے پڑھا رہا ہوں ڈپارٹمنٹ جیوگرافی میں کنگس کالج لنڈن میں. میرے ریسرچ انٹرسٹ رہے ہیں واٹر ریسورسز, پانی کے حوالے سے پاکستان میں, جنوبی ایشیا میں. میں نے سینٹرل امریکہ میں بھی کام کیا اور امریکہ میں بھی, ویسٹرن یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی. اس کے علاوہ میں حاضر سے متعلق میری ریسرچ رہی ہے اور میں ریڈر ہوں وہاں پہ پالیٹکس اینڈ انوائرمنٹ میں. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ذہین اور خوشگوار اور آپٹمسٹک لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں تو ان کو دیکھ کے ہمیں بھی ہمت پڑتی ہے کہ یار زندگی میں بہتری کی طرف چلیں گے. جاتے جاتے بریفلی آپ نے کہا پالیٹکس اینڈ انوائرمنٹ, اس کا کیا کو ریلیشن کیا ہے پالیٹکس اینڈ انوائرمنٹ کا پاکستان کے حوالے سے؟ جی دیکھیے ہر معاملہ جو ہوتا ہے نا انوائرمنٹ باہر نہیں, وہ سیاسی معاملہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کرنا ہم نے ہے. اور انسانی افیئر جو ہیں وہ ہمیشہ سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ سندھ اور پنجاب کے درمیان جو پانی کے متعلق بحث چل رہی ہے بڑے عرصے سے, وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور وہ سیاسی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں ٹیکنیکل کی بات نہیں ہے. کس کو پانی ملتا ہے کس کو پانی نہیں ملتا ہے آپ کے موگوں میں آپ کے کھیتوں میں, وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. فلڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے کہ کہاں سے بریچنگ سیکشن آپریٹ ہوگا کہاں سے نہیں ہوگا, ٹیکنیکلی تو آپ کہیں گے جی ٹیکنیکل بات ہے, لیکن حقیقت سیاسی ہے. تو سیاسی اس کی سیاسیات جو ہیں اس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے جتنی مرضی ہے کوشش کریں. مجھے ایک سیاست سے ایک اور بہت بڑا ایشو یاد آ گیا, کالا باغ ڈیم کا. جی اس کے وہ ختم ہو چکا ہے یا ابھی وہ ابھی ہے لیکن فائلز میں ہے؟ اس کی اسٹل برتھ ہو گئی ہے میرے خیال سے. کالا باغ ڈیم دیکھیے جناب, ہمارے انجینئر صاحبان جو ہے نا ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ بڑے اچھے ڈیم بناتے ہیں, ان کے ڈیم بنانے آتے ہیں.
لیکن سٹوریج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. مسئلہ تو پانی کی سٹوریج ہے نا. سٹوریج کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے کہ آپ گلیشیئر میں سٹور کر لیں, دوسری قسم ہے کہ آپ زمین کے نیچے سٹور کریں, گراؤنڈ واٹر جس کو کہتے ہیں, اور تیسرا ہے سرفیس پہ کر لیں. تو سرفیس کے حوالے سے آپ کے ملک کے اندر ڈیم بنائیں, آپ ضرور بنائیں, لیکن اس سے پہلے آپ کی جو ایفیشنسی ہے, سسٹم کی ایفیشنسی ہے, اس کو امپروو کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا 70% پانی ضائع ہو رہا ہے کنوینس میں, تو وہ 70 کے بجائے اگر آپ صرف 60% ضائع کر لیں تو آپ کے 10 ڈیموں جتنا پانی نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے اگر آپ کے پاس $12 بلین ہیں خرچنے کے لیے تو بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن آواز ریڈیو. بڑی مہربانی سر. ہمارے ساتھ پروفیسر یونس مد فرام بریڈفورڈ یونیورسٹی ہیں. اور سر السلام علیکم, تھینک یو فار گیونگ اس 5 منٹس. ٹھیک ہے سر, آج آپ ایکسٹرنل افیئرس کی کمیٹی میں تھے جی, تو آج آپ کی کیا فائنڈنگز رہی, کون سی فائنل آپ نے کچھ پوائنٹس کیے؟ کچھ ابھی کوئی فائنل پوائنٹس نہیں کیے بیکاز وہ کافی مطلب مختلف ٹاپکس پر ڈسکشن ہوا تھا. مطلب پاکستان US ریلیشنز, افغانستان کے متعلق میں بھی بات چیت ہوئی, انڈو پاکستان ریلیشنز, اور کشمیر کی بھی اوپر بھی بات کیا. تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ بہت مطلب ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہے. تو اس وقت پر ڈیلیگیٹس اس پر کافی ڈسکشن کیے, اور کل اس میں تھوڑا بہت مطلب ریزولوشن فارم کریں گے. ویسے ڈسکشن کافی انٹرسٹنگ تھے, اور اس میں کافی مطلب آئی تھنک بیسکلی اب تھوڑا بہت میچور بھی ڈسکشن ہوا تھا اس میں. ٹھیک ہے. تو کل آپ ان کو فائنل کر لیں گے, جو بھی آج ڈسکشن ہوئی ہے, اپنی جو رپورٹ ہے فائنل رپورٹ وہ کل فائنل ہوگی. کل وہ بیسکلی ڈیلیگیٹس اس میں ریزولوشنز فارمولیٹ کریں گے, اور آپس میں مطلب ریزولوشنز کو ڈیبیٹ کریں گے, اور اس کو دین وہ پاس بھی کریں گے. تو مطلب یہ ڈیلیگیٹس آپس میں وہ ایک ریزولوشنز کو اگری کریں گے. سر آپ اگر کائنڈلی اگر ہمیں بتا دیں جو آپ کی اپنے پرسنل ویوز ہے ان کے اوپر, فار ایگزامپل افغانستان کے ریلیشن شپ کے, یا US کے ریلیشن شپ اور کشمیر کے ایشو کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے, میں ضرور بات کر لیں. دیکھو مطلب افغانستان متعلق میں خاص بات, مطلب لوگ کافی اپسیٹ تھے جو جس طریقے سے امریکہ پاکستان کو ٹریٹ کرتے ہیں. میں صرف ایک معمولی رائے دیا تھا, دیکھو آپ امریکہ کو اسسٹ کرو افغانستان سے نکلنے میں, یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوئیں گے, وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. ایک دفعہ جس طریقے سے اس وقت پالیسی جا رہی ہے, آپ امریکہ کو مشکل کر رہے ہیں نکلنے میں. ٹھیک ہے. تو آپ امریکہ کو چاہیے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے دور ہونا چاہیے, تو اس کو تھوڑا بہت مدد دو. ٹھیک ہے, اس میں کیا مشکل بات ہے. بالکل صحیح. تو آئی تھنک اس میں یہ میرا پوزیشن تھا اس معاملے میں. انڈیا پاکستان کا متعلق میں بات آپ کو پتہ ہے کافی لمبا مشکل تھا, اور اس میں میرا بیسکلی پوزیشن یہ ہے, دیکھو یہ ہمارا مطلب اتنا زیادہ ایمفسس ہم دیا مطلب انڈیا کو ہمارا سیکیورٹی کا مسئلہ میں, تو اس کو برابر کرنے کے لیے ہم امریکہ کو بلائیں. اب آپ پہلا پینل میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہم کو تنگ کر رہے ہیں, تو دن آپ یہ دیکھنے کا ضرورت ہے تو جو ہمارا تعلقات ہے انڈیا کا ساتھ, دن اس کو دوبارہ بھی سوچنے کا ضرورت ہے. صحیح. تو اس میں تھوڑا بہت کافی بحث ہے, بیکاز کافی لوگ کہہ رہے تھے دیکھو ہم کشمیر کو کیسے بھول سکتے ہیں, کشمیر کافی امپورٹنٹ معاملہ ہے, اور کشمیر پر کافی لوگ کہہ رہے دیکھو ہم کم از کم انڈیا کا ساتھ تعلقات امپروو بھی کر سکتے ہیں. مطلب اس میں یہ بحث ہو رہی تھی, دیکھو یہ ایک ہمارے ویلیوز ہے, ہمارے پرنسپلز ہے, تو اس کو کیسے مطلب ہم ریجیکٹ کریں گے. بٹ آئی تھنک آخر میں لوگوں کو میں یہ بات میں تھوڑا بہت آئی تھنک سمجھ آنی شروع کرتی ہے دیٹ ہم پرنسپل رکھ بھی سکتے ہیں, اور ساتھ بھی انڈیا کا ساتھ تعلقات بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. معمولی بات ہے, نو وہ پیک بھی کر سکتے ہیں, کم از کم جنگ نہیں کریں گے. مطلب ٹھیک حالات اچھے نہیں ہیں بٹ جنگ نہیں ہوتی. پاکستان کے انڈیا کی بات جنگ یہ نہیں ہے صرف ہم مطلب کنونشنل کی بات کریں گے. ہمارے پاس 3 منٹ کا وارننگ ٹائم ہے, ہم کو ڈیسیجن بنانا کہ یہ جو جہاز آ رہا ہے ہمارا ریڈار اسکرین میں, تو یہ کوئی مطلب کنونشنل اٹیک ہے اور کوئی یہ نیوکلیر اسٹرائک ہے. ہم کو 3 منٹ کا وارننگ ہے کہ ہم یہ نیوکلیئر وار ڈکلیئر کرنا, اور یہ کنونشنل ہے.
बड़ा ख़तरनाक पोजीशन है। तो नोवो पैक भी इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है जो इंडिया पाकिस्तान में, ये इसको उठा दो, ठीक है। ये इसका फ़ायदा ये है कि हम मतलब है यू नो जो लोग कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, तो कम से कम ये लोग ये बेहतर समझ सकते हैं हमारे एनिमी किस तरीके से है, हाउ डज ही थिंक। जो इफ़ वी अंडरस्टैंड आवर एनिमी बेटर देन वी कैन हैव अ बेटर स्ट्रेटजी। एटलीस्ट इस तरीके से भी सोच सकते हैं। जो लोग कहते हैं नो वी शुड हैव बेटर रिलेशन, दैट इज ऑल्सो दे कैन प्रूव दैट देन। तो आई थिंक यू नो वी कैन डू थिंग्स दैट कैन इम्प्रूव जो हमारे तल्लुकात है, वी शुड इम्प्रूव दैट। I think that is beneficial for everybody, and all of this is happening. ये बात नहीं है that this will happen maybe in the future. All of this is all happening quietly in the background, and we need to now formalize this and move it forward. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम कहते हैं जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कायद-ए-आज़म फेलो भी हैं, जनाब फेलो हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम सर, ऑन आवाज़ रेडियो। थैंक यू वेरी मच सर, आप एक्सटर्नल कमेटी में थे और हम चाहेंगे कि आपके जो पर्सनल व्यूज़ थे जो उन टॉपिक्स के ऊपर, एक तो पहले हमें टॉपिक्स बता दें कौन से टॉपिक्स है, और उनके ऊपर जो आपके पर्सनल व्यूज़ थे उनके हवाले से हमें कुछ बता दें। टॉपिक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट था, ठीक है, कि पाकिस्तान को अपना जो एक्सटर्नल रिलेशंस है चाहे ख़ित्ते के अंदर या बाहर, वो किस तरह कंडक्ट करने चाहिए, और जो ऑलरेडी जो पैटर्न चल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो किन बेसिस पे नया अंदाज़ अपनाना चाहिए। तो बेसिकली एक री थिंकिंग पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी, और उसमें ज़ाहिर है कि सबसे पहले तो जो ख़ित्ते में हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान का मसला है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता है इंडिपेंडेंस से अब तक, उसके बारे में काफ़ी सैर असल बहस हुई, और बाद में रिलेशंस जो अमेरिका के साथ हैं उसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं उस पर बात हुई, पाकिस्तान का जो ब्रॉडर रोल है ख़ित्ते में और दुनिया के अंदर उसके ऊपर बात हुई। ठीक है सर, अभी ये आपकी तीसरी ये सिमिलर कॉन्फ्रेंस है, तो इससे पहले जो 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनमें जो अपने फाइनल रिपोर्ट्स तैयार की हैं उसका आप कहाँ तक देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं? नहीं, मैं तो एज जनाब फेलो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सन 2010 को आया था नवंबर, ठीक है, तो उसके बाद इनकी नेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड अलुमनाई, इनकी लास्ट ईयर इसी टाइम पे तकरीबन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 3 सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तानी सोसाइटीज़ जो कि बहुत वाइब्रेंट हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड SOAS, ये उन लोगों ने कराया, लेकिन उसका मेरे ख्याल में जो थीमेटिक इश्यूज़ जो हैं वो इसी तरह जो पहले शायद कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पिछले साल भी मैंने यही इनका वो कमेटी अटेंड की थी। तो मेरे ख्याल में चूँकि जो मुख्तलिफ जो मामलात हैं पाकिस्तान के, जिस तरह ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आती हैं, पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके साथ एडजस्ट होती हैं, तो उसके मुताबिक हर साल जो है मामलात की नौइयत भी तब्दील हो रही है, लेकिन जो ब्रॉडर इश्यूज़ हैं मेरे ख़्याल में वो उसी तरह है जैसे कि पहले थे। ठीक है सर, मैं आई बिलीव कि जो आपकी फाइनल जो डिस्कशन है और फाइनल रिपोर्ट्स हैं वो कल तैयार होंगी जी। तो फिर हम एक दफ़ा फिर आपको ज़हमत देंगे कल, अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा अभी तो देखें जी, मेरा रोल यहाँ पे सिर्फ कमेटी एक्सपर्ट का है, और साथ में यूनुस समद साहब वो दूसरे कोलीग हैं, वो हेड कर रहे हैं। तो नहीं, हेड कोई भी नहीं कर रहा, हम सिर्फ अपनी एक्सपर्ट इनपुट देते हैं। अच्छा। लेकिन जो प्रायोरिटी यहाँ पे इस फोरम के अंदर है वो ये है कि जो स्टूडेंट ओपिनियन है, वो डाइवर्सिफाइड ओपिनियन है, उसको किसी तरह सम अप करके एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन्स ड्रॉ की जाए। तो उसमें बहुत मुफीद आरा सामने आ रही हैं। आज सारा दिन अपना सैर असल बहस हुई, इंडिया के साथ ताल्लुकात, अफ़गान मसले के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, तो उसमें काफ़ी सारे नए आइडियाज़ सामने आ रहे हैं। तो उस पर फर्दर डिस्कशन कल भी होगी। तो मेरे ख्याल में कल आफ्टरनून तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उसमें एक जामिया पैकेज एक मर्ज होगा जो इस कमेटी की प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवाज़ रेडियो। फिर कल आपसे फिर आपको ज़हमत देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।